رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی قدر، معزز حضرات و حاضرین، آج میں نے جس موضوع پر آپ سے بات کرنی ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا غلط استعمال ایک خاموش تباہی۔ اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس گفتگو کے دو حصے ہوں گے۔ ایک حصے میں سوشل میڈیا کے غلط استعمال ایک خاموش تباہی، اس پر بات ہوگی، اور دوسرے حصے میں کہ والدین کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، کہ اب والدین کیا کریں، ان کے لیے عملی لاہ عمل کیا ہے۔ اس ترتیب سے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ اردو میں بات کرتے ہوئے کوئی آسان الفاظ کا استعمال کروں تاکہ آپ کو میری بات بخوبی سمجھ آئے۔ اگر درمیان میں ضرورت پڑی تو میں کچھ مفہوم سمجھانے کے لیے پنجابی میں بھی آپ سے بات کر لوں گا، لیکن یہ ساری بات جو میں آپ سے کروں گا، نہ صرف آپ اسے خود اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں، بلکہ یہ میسج، یہ پیغام ان تک بھی پہنچائیں جو کہ ہماری آج کی اس مجلس میں جمع نہ ہو سکے، اور اسے عملی طور پر اپنے ہر گھر میں لے کر جائیں۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسی تباہی کی بات کرنے جا رہا ہوں جو نہ گولی چلاتی ہے، نہ ہی وہ دھماکہ کرتی ہے، نہ ہی وہ شور مچاتی ہے، لیکن ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہے، ہمارے دلوں کو کھوکھلا کر رہی ہے، اور ہماری جو نسلیں ہیں ان کو اس طرح برین واش کر رہی ہے کہ ان کا مستقبل خراب سے خراب تر کر رہی ہے، ان کے نظریات بدلتی جا رہی ہے۔ اور یہ وہ دشمن ہے جسے ہم نے خاص پروٹوکول دیا ہوا ہے، یا تو ہم اسے اپنی جیب میں رکھتے ہیں یا اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور یہ وہ دشمن ہے جو کہ ہمارے دلوں پر حملہ آور ہے، ہمارے دلوں پر حملہ کر رہا ہے، اور ہم اسے پروٹوکول دے کے ایک زمین مہیا کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم اسے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہم اسے سہولت دے رہے ہیں کہ آپ یہ کام بآسانی کر سکتے ہو۔ آج اگر ایمان اور تقوی کی حقیقی آزمائش ہے تو وہ شاید جتنی آج ہے وہ اس سے پہلے نہ ہو۔ جدید دور ہے، موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس دور میں حقیقی تقوی کی آزمائش ہوتی ہے۔ پہلے اگر کوئی گناہ ہوتا تھا تو یا تو وہ کسی کے سامنے ہوتا تھا یا چھپ کے ہوتا تھا، لیکن انفرادی ہوتا تھا، اور پھر وہ گناہ کی گہرائی نہیں بنتی تھی جو آج ہے۔ ذرا اس کو اپنے ذہنوں میں لائیے اور سوچئے، تصور کیجئے کہ ایمان اور تقوی جو کہ ہر مسلمان کے اندر جتنا بہترین لیول اس کا ہوگا اتنا ہی وہ بہترین مسلمان ہوگا۔ کیا یہ موبائل اور سوشل میڈیا یہ ایمان اور تقوی کے اوپر آج حملہ آور نہیں ہے؟ آج ہمارا ایمان اور تقوی کا لیول کیا وہ ہے جو کہ ایک صحیح مسلمان، ایک صحیح مومن کا ہوتا ہے؟ ایک طرف ہم نماز پڑھتے ہیں باجماعت امام کے پیچھے کھڑے ہو کے،
اور جو ہی باہر نکلتے ہیں بلکہ جو ہی سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیر کے موبائل اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوئی نیا میسج تو نہیں آیا، کوئی نیا پیغام تو نہیں آیا ہے. یا اگر دیدہ دلیری اور بے خوف بعض اوقات اس قدر ہو جاتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھ کے ہی سوشل میڈیا اکاؤنٹس یعنی ٹک ٹاک کو کھول لیتے ہیں، فیس بک کو کھول لیتے ہیں، اگر ہم تھوڑے سے ایڈوانس ہیں تو انسٹاگرام پہ چلے جاتے ہیں، ٹویٹر پہ چلے جاتے ہیں. یا اگر مسجد میں نہ بھی ہو، مسجد سے باہر نکلیں گے تو لازمی موبائل ہمارے ہاتھ سے نکلے گا اور ہمارا ہاتھ پھسلے گا اور یہ ہمارا انگوٹھا اس کے اوپر ٹچ کرے گا اور ٹچ کر کے ہمیں اس سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر فوری لے کر جائے گا. کہیں ہمارے کوئی دوست نے یاد نہ کیا ہو، کہیں اس نے کوئی پوسٹ شیئر نہ کی ہو. جب ہم ٹک ٹاک پہ جاتے ہیں کیا وہ ہماری مرضی سے اس کے اوپر پوسٹ لے کر آتا ہے؟ ہاں، ہماری مرضی سے لے کر آتا ہے. جب ہم اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، استعمال کرتے ہوئے ہم نے پہلے تلاوت سے آغاز کیا، تلاوت سنی، قاری صاحب کی آواز بڑی اچھی تھی، ہم نے اس کو سنا، ہم نے اذان کی آواز تھی اس کو سنا، تلاوت پہ تلاوت سنتے ہیں. اب جب دوبارہ اس کو کھولتے ہیں تو وہ ہماری نفسیات کو پڑھ چکا ہے، اب وہ اس سے متعلقہ ہی ساری چیزیں کھولتا ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر گھنٹے سے کراس کر جاتا ہے اور جب ہم سکرول ڈاؤن یعنی اوپر نیچے کرتے ہیں تو پھر بعض اوقات کوئی ایسی ویڈیو بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے جو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، جس پر ہم غور نہیں کرنا چاہتے. لیکن جب دیکھتے ہیں ایک دفعہ چکنے ہوتے ہیں. شیطان جو کہ اپنے قدم بقدم ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اس موقع کو اچھا سمجھتا ہے اور جب ہم پہلی پوسٹ کو دیکھتے ہیں ہم اسے تھوڑی دیر ہمارا دل کرتا ہے، پہلی دفعہ دیکھتے ہیں تو ہم اسے اگنور کرتے ہیں، ہم اسے سکرول ڈاؤن کر دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. پھر جب سامنے آتی ہے ہمارا دل کرتا ہے ذرا چند سیکنڈ اور اس پر توجہ اپنی مرکوز کریں اور اسے دیکھیں. جب ہم نے چند سیکنڈ مزید اس کو دیکھ لیا، اب جب دوبارہ سے یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں آئے گا اور یہ ٹک ٹاک اوپن ہوگا تو اس وقت اسی سے متعلقہ ہی ساری ویڈیوز آئی ہوں گی جس پر ہم نے پہلے 2 منٹ لگا کے ذرا غور کر کے سن لیا تھا اور دیکھ لیا تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے. کیونکہ یہ موبائل، یہ سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہماری نفسیات کے مطابق چلتے ہیں. اب جب وہ ایک دفعہ فضول ویڈیو ہمارے سامنے آ گئی، اب وہ پھر یہ ایک ایسا دریا ہے، یہ ایسی روانی سے آگے بڑھتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے بھی اس کے اوپر بیٹھے رہیں تو یہ کم ہے. وقت محدود ہو جاتا ہے، یہ خاموش نہیں ہوگی. آپ اسے سکرول ڈاؤن کرتے جائیں، اس کی خاموشی نہیں ہوگی، آپ کو خاموش ہو کے بالآخر گر جائیں گے، سو جائیں گے. تو ذرا سوچئے، تصور کیجئے کہ آج کے دور سے پہلے ایمان اور تقوی کی کوئی آزمائش تھی؟ ہمارا ایمان کا لیول مسجد میں آئے بڑھا، ہم نے تلاوت سنی، قاری صاحب کا واعظ سنا، نصیحت سنی، ہمارا ایمان ہمارا لیول بڑھا، ہم تقوی کی بہترین حالت میں آئے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں تھا، برائیوں سے نفرت تھی. لیکن جو ہی موبائل کو کھولا دوبارہ سے برائیوں کی محبت آہستہ آہستہ ہمارے دل و دماغ میں آنا شروع ہو گئی. اور جب ہم تنہائی میں جاتے ہیں نا، تنہائی میں خاص طور پہ اس چیز کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، پہاڑوں جتنی نیکیاں، لیکن فجعلناہ ہباء منثورا، اس کو اللہ تعالیٰ گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے. اصحابہ کرام نے پوچھا رضوان اللہ علیہ مجمعین، اے اللہ کے رسول یہ کون سے لوگ ہیں، ذرا ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم بھی اس طرح کے نہ ہو جائیں. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جیسے ہیں، جس طرح آپ نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح وہ بھی پڑھتے ہیں، جس طرح آپ تہجد پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جس طرح آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. لیکن ان کے اندر بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں.
اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا مرتکب ہونا تنہائی میں جا کے. آج یہ بات ہمیں کیا سمجھنا مشکل ہے؟ سوشل میڈیا کے دور میں، موبائل کے دور میں تنہائی میں جا کے ہم کیا کچھ نہیں دیکھ سکتے، تنہائی میں جا کے ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے؟ آج کل تو ہر بچے کے پاس موبائل ہے، ہر نوجوان کے پاس موبائل ہے. کیا یہ بات تو آپ کو سمجھانا نہیں بنتی؟ آپ کو یہ فوری اشارے سے بھی سمجھ آ گئی کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں کہ موبائل ہاتھ میں ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، تنہائی میں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دے رہا ہے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. لہذا دیدہ دلیری سے، بے خوفی سے ان اکاؤنٹس میں آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. بے حیائی نہیں دیکھتے، فحاشی نہیں دیکھتے، برائی نہیں دیکھتے، آنکھیں ٹکا ٹکا کے نہیں دیکھتے، کسی کی پروفائل پک سامنے آ جائے اس کو اس طرح زوم کر کر کے نہیں دیکھتے ہیں. کوئی irrelevant چیز ہمارے سامنے آ جائے ایک دفعہ نہیں، دوہرا دوہرا کر اس کو نہیں دیکھتے ہیں، اور پھر یہ بھی احساس نہیں ہوتا ہے، ہم اسے فوری ری پوسٹ بھی کر دیتے ہیں. کیا یہ بات ذہن میں اپنے لائیے، کیا آج کے دور میں جھوٹ صرف زبان سے پھیلتا ہے؟ غیبت اور چغلی صرف زبان سے پھیلتی ہے؟ بہتان اور الزام صرف زبان سے پھیلتا ہے؟ ہرگز نہیں. جب آپ موبائل کے اوپر ایک پوسٹ کو فارورڈ کرتے ہو تو وہ ہزاروں لوگوں تک جاتی ہے. کیا وہ آپ کا جھوٹ پھیلا کہ نہیں پھیلا؟ ایک برائی کی پوسٹ کو جب آپ ری پوسٹ کرتے ہو، جب آپ شیئر کرتے ہو، کیا وہ دوسروں تک گئی کہ نہیں گئی؟ جتنے کم از کم آپ کے فرینڈز ہیں ان تک تو وہ جائے گی، اور 5000 10,000 تک جو لمٹ ہوتی ہے فرینڈز کی، کیا ان تک وہ گئی کہ نہ گئی؟ کسی ایک بندے کو بھی اگر برائی والی بات آپ بتا دیتے ہیں اور وہ اس برائی کے رستے پہ لگ جاتا ہے تو بندے کی تباہی بربادی کے لیے وہ ایک بندہ ہی کافی ہوتا ہے. جو آپ کو دیکھ کے برائی کے راستے پہ لگ گیا، جو آپ کو دیکھ کے اس نے گندگی کا راستہ اختیار کر لیا، آپ پھر ایک کو تو شیئر نہیں کرتے، آپ تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو شیئر کرتے ہو، اور پھر ایک بھی نہیں کرتے، ایک دفعہ بھی نہیں کرتے. ایک دفعہ کرنے سے سینکڑوں تک پہنچ جاتی ہے، ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے، لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے. جب آپ بار بار شیئر کرو گے تو کتنے لوگوں تک پہنچو گی؟ اپنی اس برائی کے اوپر کتنے گواہ بنا رہے ہیں؟ تو یہ جھوٹ، یہ غیبت، یہ الزام تراشی، یہ بہتان، یہ فارورڈ بٹن سے بھی پھیلتا ہے، یہ شیئر سے بھی پھیلتا ہے، یہ ری پوسٹ سے بھی پھیلتا ہے، یہ لائک کرنے سے بھی پھیلتا ہے. کردار کشی ہو، ٹرولنگ ہو، یہ ایک کلک سے ہزاروں لوگوں تک آپ کا وہ میسج جاتا ہے، اور وہ ہزاروں لوگ جو اس کو دیکھتے ہیں وہ آپ کے اس برا ہونے کی گواہی دیتے ہیں، آپ کی سوچ اور رویے کی گواہی دیتے ہیں، آپ کے فکر کی گواہی دیتے ہیں. ہاں ہمارے دوست نے بھیجا ہے. آپ کا ذہن اور دماغ اور فکر سوچ کیسی ہے اسے انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا دوست ایسا ہے. اب اتنی گواہیوں کے ساتھ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو کیسے چھوٹ پائیں گے؟ کیسے چھوٹیں گے؟ یاد رکھیے، ہر پوسٹ، ہر کمنٹ، ہر میسج ریکارڈ پر ہے. جس کو ہم نے لائک کیا، ری پوسٹ کیا، شیئر کیا، وہ ریکارڈ پر ہے. ہم نے خود پوسٹ بنا کے شیئر کی یا کسی کی بنی بنائی پوسٹ آگے شیئر کر دی، وہ ریکارڈ پر ہے. میں نہیں کہہ رہا. سورہ قاف، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو کوئی بھی لفظ آپ اپنی زبان سے نکالتے ہیں اسے لکھنے کے لیے ایک نگران موجود ہوتا ہے، وہ اس کو فوری لکھ دیتا ہے. صرف ایک نہیں، ایک جگہ پہ یہ نہیں کہا، بار بار جگہ پہ ہمیں یہ بات سمجھائی کہ جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، ہمارا نامہ اعمال، ہماری کتاب ہمارے سامنے کھلی ہوگی، اس کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو جائے گا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن بندہ جب اسے دیکھے گا اور دیکھ کر یہ کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں ہر چیز کو شمار کر دیا گیا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس میں موجود ہوگی، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس نامہ اعمال میں موجود ہوگی. لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. اس کی نگرانی کا کڑا نظام ہے. وہ جو دو فرشتے ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، ہمیں بھول گئے ہیں کرامن کاتبین. ہم نے اسلامیات کی کتابوں میں چھوٹی چھوٹی کلاسز میں یہ ہم نے چیزیں ازبر کی، یاد کی. کرامن کاتبین، دائیں بھی فرشتہ ہے، بائیں بھی فرشتہ ہے. یہ دونوں فرشتے جو موجود ہیں ان کا کام کیا ہے؟ پھر بات یہاں تک نہیں، ذرا آگے بڑھیے، یہیں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی. جب یہ سارے لوگ جن کو ہم نے اپنی اس برائی کے اوپر گواہ بنایا، یہ بھی جب گواہی دے رہے ہوں گے، یہ جو ساری ویڈیوز، یہ جو سب کچھ ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہوگا، یہ بھی بول بول کر بتا رہا ہوگا. لیکن جب ہم اس کے باوجود بھی انکار کر دیں گے، اللہ کے سامنے اپنے ان ساری چیزوں کا انکار کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری زبان جو کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری مرضی سے چلتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے ہماری مرضی سے نہیں چلے گی.
یہ زبان اللہ کی مرضی کے مطابق اب بولے گی، یہ ہاتھ اللہ کی مرضی کے مطابق بولیں گے، یہ پاؤں اللہ کی مرضی کے مطابق بولیں گے۔ کس برائی کی طرف چل کے گیا تھا، کس کے ساتھ ظلم کیا تھا، یہ سب کچھ بول بول کے جہاں جہاں تمہارا ہاتھ لگتا ہے، جہاں جہاں پوسٹ لکھتے ہیں، جہاں جہاں لفظ لکھتے ہیں، یہ ہاتھ، یہ دماغ، یہ سوچ، یہ ہاتھ پاؤں، جسم کا ہر عضو، اس کے اندر ایک روح ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اختیار میں ہے۔ جب اللہ کے سامنے جائیں گے کچھ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوگا۔ جب یہی ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے تو ہمارے لیے بچنے کا راستہ کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے کہیے کہ وہ یا تو درست بات کہے یا خاموش رہے۔ گل کرنی ہے تو چنگی کرو، ماڑی گل نہ کرو، مندی گل نہ کرو، خاموش ہو جاؤ، اس سے بہتر ہے۔ اگر اچھی بات کرنا نہیں آتی تو خاموش ہو جاؤ۔ ایسے خواہ مخواہ اپنا حصہ ڈال کے لوگوں کو اپنا گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بعض اوقات جب بندہ کوئی ایک کلمہ بولے، ایک لفظ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں اتنی گہرائی میں پھینک دیتا ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، اتنا گہرائی میں پھینک دیتا ہے ایک کلمے کی وجہ سے، ایک لفظ کی وجہ سے۔ تو آپ کا ایک کمنٹ، ایک پوسٹ، یہ تبصرہ، یہ لائک، شیئر، کیا اس سے مخفی ہے، اس سے چھپا ہوا ہے، اس سے پوشیدہ ہے، اس کے سامنے نہیں ہے، وہ سامنے نہیں لائے گا؟ آج کے دور میں یہ بات سمجھنا کوئی مشکل ہے۔ چھوٹی سی ایک چیز ہوتی ہے، اس میں آپ کتنا ڈیٹا اس میں سیو کر لیتے ہو۔ یہ تو اب آ کے چیزیں ایجاد ہو رہی، اب قیامت تک پتہ نہیں کیا کیا ایجاد ہوگا اور کیا کیا نئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو وہ اللہ رب العزت جس نے یہ ذہن اور دماغ دیا اور ہم یہ تخلیقیں کر رہے ہیں، نئی نئی ایجادات کر رہے ہیں، اس کے پاس کیا کچھ ہوگا ریکارڈ کرنے کے لیے؟ وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ اور ایک کلمہ، ایک جملہ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ جب ہمارے گواہ سینکڑوں میں بن جائیں برائی کے اوپر، ہمارے گواہ سینکڑوں میں بن جائیں برائی کے اوپر، تو اس برائی کو کیسے، اصل برائی کوئی گناہ ہو جائے نا بندے سے، گناہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ گناہ جب ہو گیا، تنہائی میں ہوا تھا، اب لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر کر رہا ہے، جا کے بتا رہا ہے، اب معاملہ خراب ہو گیا۔ گناہ ہوا تھا، تنہائی میں ہوا تھا، اب کسی کو بتاؤ نہیں، اللہ کے سامنے اسی وقت ہی توبہ کر لو، دل میں کر لو، بعد میں جب موقع ملے گا نفل پڑھ لینا، خاص طور پہ دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھا لینا، دل میں ہی توبہ کر لو کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، آئندہ نہیں ہوگا۔ جب اس کو مزے لے لے کر دوسروں کو بتاتے ہو تو وہ تمہاری اس برائی کے اوپر گواہ بنتے ہیں، اور وہی ہمارے لیے وبال جان بنیں گے آخرت کے دن۔ وہی ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہی لوگ، 5 بڑے نقصانات ہیں سوشل میڈیا کے استعمال کے۔ سب سے پہلا، نگاہ، ہماری نظر، اس کے اوپر انتہائی گہرا اثر پڑتا ہے۔ جسمانی طور پہ ہماری نگاہ اور نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ ہمارے وہ بچے جو زیادہ سکرین یوز کرتے ہیں، زیادہ سکرین یوز کرنے سے نگاہ اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی عمر میں ہی ان کو گلاسز جو ہے وہ لگ جاتی ہیں، اینک لگ جاتی ہے ان کو۔ جسمانی صحت اس سے خراب ہوئی۔ صرف اتنا نہیں، بلکہ جب ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے نہ صرف ہماری نظر پر اثر پڑتا ہے بلکہ ہماری جسمانی صحت میں چڑچڑاپن آتا ہے۔ اینگزائٹی کا لفظ اگر آپ کو آتا ہے، اس کا میننگ جانتے ہیں تو وہ بھی اسی سے آتی ہے۔ ڈپریشن بھی اسی سے آتا ہے۔ برائی کی عادت اور برائی کی لت بھی اسی سے پڑتی ہے۔ ہمارا جسم برائیوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ موبائل کا استعمال اور یہ سوشل میڈیا کا استعمال ایک نشے کی طرح ہمیں لگ چکا ہے، نشے کی طرح ہمارے ساتھ جڑ چکا۔ ہمیں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ہمارا موبائل لے کے کہیں دور لے جائے، ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ جب ایک موبائل ایک نوجوان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو لازمی طور پہ جہاں اس کی جسمانی صحت پر اثر پڑا ہے، جسمانی صحت کے ساتھ ایمان کی تباہی بھی ہو رہی ہے۔ ایمان بھی
خراب ہو رہا ہے، ایمان بھی تباہ ہو رہا ہے کہ اب فحش اور بے حیائی کے مواد پر مبنی سارا مواد اس کے سامنے موجود ہے، اس کی رسائی آسان ہو گئی ہے، اب اس کو ہر چیز وہاں مل جاتی ہے، اکیلا موبائل ہی اس کو پکڑا دو اور کہیں سارا دن اس کو بٹھائی رکھو، وہ بیٹھا رہے گا، آپ سے کھانا بھی نہیں مانگے گا۔ اتنی لت پڑ چکی، اتنی عادت پختہ ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، ایک ویڈیو دیکھی، چاہے وہ سوشل میڈیا ریلز کی صورت میں ہو یا وہ دیگر ویڈیوز کی صورت میں ہو، ایسے اوپر نیچے کرتے جائیں گے، بے حیائی میں آگے بڑھتے جائیں گے اور اپنے آپ کو اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ آج کل شیطان گلیوں میں اتنا نہیں گھومتا جتنا موبائل کی سکرین پر ہوتا ہے۔ یہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے نوجوانوں کو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ان مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، ان مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف گلیوں اور بازاروں میں چلتے ہوئے ہی اپنی نظر کو نیچا رکھنا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ موبائل کو استعمال کرتے ہوئے بھی اپنی نگاہ کو نیچا رکھنا ہے۔ سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، اسے یوز کرتے ہوئے بھی اپنی نگاہ کو نیچا رکھنا ہے۔ اگر کوئی irrelevant پوسٹ آ گئی ہے اگنور کر دیجئے، اپنی نگاہیں جھکا لیجئے، آگے بڑھئے۔ یہ ہے مومن مردوں کو حکم، مومنہ عورتوں کو حکم کہ آپ نے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان ان کی حالت یہ بن چکی ہے، ہم انہیں اس قدر بگاڑ میں جو ہے وہ ڈال چکے ہیں کہ اب جب وہ موبائل پکڑتے ہیں، ہمارے ماں باپ بھی بڑے، والدین بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمیں تو چلانا نہیں آتا، ہمارے پتر کو چلانا آتا ہے، بڑا اچھا چلاتا ہے، وہ تو یہ بھی کر لیتا ہے، وہ تو یہ بھی کر لیتا ہے موبائل کے اوپر۔ والدین خوش ہوتے ہیں، ہاں میرا پتر پڑھا لکھا ہو گیا۔ ہاں ضرور خوش ہو، اگر اس سوشل میڈیا اور موبائل کا مثبت استعمال ہو رہا ہے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کو ضرور خوش ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اس کا نیگیٹو استعمال ہو رہا ہے، جو کہ عموماً نوجوان کرتے ہیں، اکثر نوجوان کرتے ہیں، پھر آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ لہذا موبائل کا استعمال جب بھی کرنا ہے، موبائل کے استعمال میں ہم نے یہ چیز سامنے رکھنا ہے کہ اگر کوئی irrelevant پوسٹ سامنے آئی ہے، اگر کوئی غیر متعلقہ پوسٹ یا فحاشی اور بے حیائی پر مبنی مواد اگر کوئی سامنے آیا ہے تو ہم نے اسے اگنور کر کے سکرول اپ چلے جائیں یا سکرول ڈاؤن ہو جائیں۔ دوسرا اس کا نقصان کیا ہے؟ وقت کا بڑا ضیاع ہوتا ہے، وقت کی بڑی بربادی ہوتی ہے۔ وہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیے، حدیثیں تو ہم بہت سنتے ہیں، دن رات حدیثیں سنتے ہیں، درس بھی ہوتا ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد بھی دروس ہوتے ہیں، بعض اوقات 5 نمازوں کے بعد بھی دروس ہوتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر ہلچل پیدا کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیوں جب اللہ کا واعظ اور آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے ہمارے اندر احساس پیدا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں اپنے حساب سے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ہم بے فکر کیوں ہو جاتے ہیں؟ دوسرا بڑا نقصان ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو یاد رکھیے جب تک اس بات کا جواب نہیں دے دیں گے ہمیں قدم اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ کس چیز کا؟ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کسی بندے کو بھی قیامت والے دن قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک وہ اس کا جواب نہ دے دے۔ 5 باتیں ہیں، ان میں سے 2 کا تذکرہ کرتا ہوں۔ آپ نے عمر کہاں گزاری؟ پوری لائف کے بارے میں سوال ہوگا، آپ نے عمر کیسے گزاری ہے، اپنی زندگی کیسے گزاری، ذرا بتائیے۔ جوانی کے بارے میں الگ سوال ہوگا، آپ نے اپنی جوانی کیسے گزاری؟ اللہ، اپنی جوانی کیسے گزاری، جوانی کے بارے میں الگ سوال ہوگا۔ نوجوانوں اس کی تیاری کر لیجئے، جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ تیاری کیجئے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، آج نہیں تو کل، اور حاضر ہو کے اس کا جواب دینا ہے اپنی جوانی کیسے گزاری، اپنی جوانی کہاں گزاری۔
عمر کے بارے میں جنرل کوشچن پوچھا، اس کا بھی جواب دینا، جوانی کے بارے میں الگ پوچھا۔ جوانی میں نا جب طاقت ہوتی ہے، ہاتھ اور جسم میں زور بازو کی طاقت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے کوئی میرا مقابل نہیں ہے، میں ہر ایک کو گرا دوں گا، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں۔ نہ اسے ماں باپ کی بات اچھی لگتی ہے، نہ کوئی واضح و نصیحت اس پر اثر کرتی ہے، وہ اپنی تنومندی اور اپنی طاقت میں ہی اس طرح مشغول ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ باقی میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس وقت جب یہ زور بازو ہے، جب یہ طاقت ہے، جب یہ قوت ہے، جب ہم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس وقت ہم گناہ سے رک جائیں گے تو کیا اس کا اجر اور صلہ بھی اتنا نہیں ہوگا؟ جب ہمارے پاس گناہ کرنے کا موقع بھی ہے، اور صرف موقع ہی نہیں، ہمارے پاس اس گناہ کرنے کی طاقت بھی بہت ہے، اور ہم اس گناہ سے باز آ جائیں تو کیا اس کا اجر و ثواب برابر ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اس کا ثواب اور اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ کہ جتنی طاقت تھی، طاقت کے باوجود رک گئے اور وہ نہیں کیا، اس کا اتنا ہی ثواب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنا غصہ نافذ کرنے کے طاقت بھی رکھتا ہو، یعنی اس کو کسی غلط کام پہ غصہ آیا، اب وہ اپنا غصہ نافذ کر سکتا ہے، یعنی اگلے بندے کے گل پڑ کے اس کی کنڈ لگا سکتا ہے، اگلے بندے کا نقصان کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب اسے غصہ آیا اپنے ماں باپ کی بےزتی کر سکتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کی بےزتی کر سکتا ہے، اس کو نافذ کر سکتا ہے، اپنے گھروں میں وہ بڑا ہے، اس کو عزت کی اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ اپنے اس غصے کو نافذ کر کے اپنا ہر کام نکال سکتا ہے، لیکن وہ اپنے اس غصے کو نافذ نہیں کرتا بلکہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن جنت میں ایک بہترین محل دیں گے، جنت میں ایک بہترین محل ہے اس کے لیے جو اپنے اس رویے، اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، اپنے ایٹیچیوڈ کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ دوسرا بڑا نقصان وقت کا ضیاع۔ جب اتنا سارا وقت ہم نوجوان بالخصوص ضائع کر دیں گے تو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اپنی جوانی کے بارے میں، اپنی عمر کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ اس کی تیاری نہیں کرنا۔ تیسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، بے حیائی نارمل ہو جاتی ہے۔ ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے، جب ہمارے گھروں میں ایل سی ڈیز یا ٹی ویز ہوتے ہیں، یہ ہونا بری بات نہیں ہے، گھر میں ایل سی ڈی ٹی وی ہونا کوئی بری بات نہیں، اس کا استعمال برا ہے۔ گھر میں لگی ہے اور گھر میں اس کے اوپر ڈرامے چلتے ہیں، اس کے اوپر فلمیں چلتی ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دیکھتے ہیں، وہاں پر عشق مشوقی کے قصے بیان ہوتے ہیں۔ جب اس ڈرامے میں، کوئی بھی ڈرامہ ایسا نہیں ہوتا جس میں کوئی نہ کوئی کہانی نہ ہو، اور کہانی ہوتی ہے تو اسی لیے جڑے ہوتے ہیں کہ ابھی اس کی پہلی قسط ہے، دوسری قسط دیکھیں گے، تیسری قسط دیکھیں گے، اسی لیے تو ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اب جب اس ڈرامے میں عشق و مشوقی کو نارمل انداز میں پیش کیا جائے گا، ایک لڑکا لڑکی کا ہاتھ پکڑتا ہے، اس کو غیر محرم لڑکی کا، اس کو نارمل انداز میں ہم سارے بیٹھے، ماں باپ بھی ساتھ بیٹھے ہیں، بچے بچیاں بھی ساتھ بیٹھے ہیں، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ نارمل انداز میں جو ہم نے اپنے بچے کی تربیت کر دی ہے، یہی تو ہے بے حیائی کا نارمل ہونا۔ اب وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گی، اب وہ بیٹی، وہ بچی، وہ بیٹا، وہ اس کو نارمل سمجھے گا کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ پھر ہم کہیں گے بھی ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کہا، اور بھائی آپ نے کر کے دکھایا، آپ نے ساتھ بٹھا کے دکھا کے، آپ نے گھر میں چیزیں پرووائڈ کر کے، مہیا کر کے یہ دکھایا کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں، یہ درست ہے۔ بچے کو کچھ نہیں پتا ہوتا، بچہ خالی سلیٹ ہوتا ہے، وہ آپ اس کے اوپر جو مرضی لکھ دیں، آپ نے اس کے اوپر لکھ دیا کہ یہ والی بے حیائی نہیں، یہ ایک نارمل سی بات ہے۔ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا رشتہ جس کو مغرب میں ہم سمجھتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو معیوب سمجھتے ہیں، وہ جب کوئی مغرب میں جاتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا رشتہ ہے، یہ بالکل ایک نارمل سی بات ہے، بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا۔ اور یہاں پہ اگر کوئی چھپ چھپا کے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا رشتہ رکھے گا تو کیا یہ درست ہو جائے گا؟ دوسری بات وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ تیسرا سوشل میڈیا کا بڑا نقصان جو آپ سے بتا رہا ہوں، بے حیائی کا نارمل ہونا۔ اب ہر چیز جو کبھی شرمندگی کا باعث تھی آج وہ فیشن بن گئی ہے، آج وہ انٹرٹینمنٹ بن گئی ہے، آج اسے آزادی کا نام دے دیا گیا ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہے جب معاشرہ خاموشی سے اپنی اخلاقی شکست قبول کرتا ہے۔ وہ حدیث آپ نے ذہنوں میں لائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلی نبوتوں میں سے جو احکام ان پر نازل ہوئے تھے ان میں ایک حکم یہ بھی جو کہ
ہمارے لیے بھی ہے، وہ یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے مرضی کرے، جب حیا نہ رہے تو جو چاہے مرضی کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیا انسان کے کردار کی آخری دیوار ہے۔ بات سمجھی ہے؟ حیا انسان کے کردار کی آخری دیوار ہے، جب یہ دیوار بھی گر جاتی ہے پھر جو چاہے مرضی کرو۔ یعنی بے حیا بندہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس سے ہر قسم کے گناہ کی توقع کی جا سکتی ہے۔ جب تک حیا رہتا ہے، شرم رہتی ہے، بندہ گناہوں سے باز رہتا ہے۔ جب یہ دیوار بھی گر گئی، بندہ بے حیا ہو گیا، ہر چیز اس کے لیے نارمل ہو گئی، اب کردار کی آخری دیوار بھی گر گئی، اب اس کے لیے ہر گناہ نارمل ہے، وہ کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے۔ بے حیا بندے سے ہر قسم کے گناہ کی توقع کی جا سکتی ہے۔ چوتھا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معافی کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر کیسے؟ موبائل کا استعمال ہے، ہمارے نوجوانوں کو بڑا شوق ہے، ہم ایک ویڈیو بنائیں، ایک ٹک ٹاک کے اوپر اس کو چڑھائیں، اس کے پیچھے ایک گانا لگائیں، اور اگر بے حیائی پر مبنی گانا ہوگا تو اتنے ہی زیادہ ویوز آئیں گے، اتنے ہی زیادہ لوگ دیکھیں گے اور خوش ہوگا، میرا بڑا چرچا ہے، میں بڑا مشہور ہو گیا ہوں، میں آپ دے پیرا دے مشہور ہویا، میں آپ دی صلاحیتاں دے مشہور ہویا، میرے اندر قابلیت ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، گھروں کی نجی ویڈیوز ان کو بنا کے اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، وہ ویڈیوز جس کو اپنے دوستوں کو نہیں دکھا سکتا، اپنے باہر لوگوں کو نہیں بتا سکتا، اس کو بنا کے اپلوڈ کرتا ہے تاکہ سارا پاکستان دیکھے، ساری دنیا دیکھے۔ بے پردگی اور بے حیائی کی ویڈیوز اس طرح اپلوڈ کی جاتی ہے۔ کیا ذرا یہ والی بات سن کے کیا یہ اعلانیہ گناہ نہیں ہے؟ جو لوگوں کے سامنے آپ اشتہار لگا رہے ہیں، ایک آپ نے ویڈیو بنائی، اس کے پیچھے ایک بہترین سا آپ کو لگا کہ ایک بہترین گانا ہے، اس کے پیچھے آپ نے لگا دیا اور اس گانے کو لگا کے آپ نے اس کو اپلوڈ کیا، اپنا سٹیٹس لگایا، اپلوڈ کیا، اسے لوگوں نے دیکھا، بڑا پسند کیا، بڑے کمنٹس آئے، آپ کا حوصلہ بڑھا، آپ نے ایک اور بنائی اور اب آپ آگے چل نکلے ہیں، اب آپ شیطان کے دوست بن گئے ہیں، اس کے ہم نوا بن گئے ہیں۔ اب یہ اعلانیہ گناہ نہیں ہے؟ ذرا وہ والی حدیث ذہن میں لائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے۔ اعلانیہ گناہ کیا ہے؟ آپ نے اس کی آگے حدیث میں وضاحت کر دی کہ بندہ رات کو کوئی گناہ کرے اور صبح مزے لے لے کر دوستوں کو بتائے، دوسروں کو بتائے میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ حدیث میں ہے کہ اس سے گناہ ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن اس نے صبح کی روشنی ہوتے ہی دوستوں کے سامنے بیان کر کے اس پردے کو چاک کر دیا، اس پردے کو پھاڑ دیا اور لوگوں کو اپنی اس برائی ان کے سامنے رکھ کے اس کو عیاں کر دیا، اس کو واضح کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اعلانیہ گناہ ہے، ایسے بندے کو معافی کوئی نہیں ملنی، ایسے بندے کی معافی نہیں ہے۔ پانچواں بڑا نقصان، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب موبائل اور سوشل میڈیا کا کثرت سے غلط استعمال ہوتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب دل سخت ہوتا ہے نہ نماز میں مزہ آتا ہے، نہ تلاوت میں مزہ آتا ہے، نہ ذکر اذکار میں مزہ آتا ہے، نہ واعظ و نصیحت سننے میں مزہ آتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کیا دوسرا نقطہ لگ گیا، تیسرا گناہ کیا تیسرا نقطہ لگ گیا، اب اس کے بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے وہ سارا دل اب سیاہی سے بھر گیا ہے، اب وہ سارا دل سیاہی سے بھر چکا، اب اس کے اوپر کچھ اثر نہیں ہو رہا، اب اس کے لیے بے حیائی نارمل ہو گئی، برائی اس کے لیے نارمل ہو گئی، دل اس کا سخت ہو گیا ہے، اب اس کا نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ اس کا روزے میں، نہ اس کا صدقہ و خیرات کرنے کو دل کرتا ہے، وہ کہتا ہے پیسے کم پڑ جائیں گے، زکوٰۃ کو اپنے لیے لازم نہیں سمجھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہ اس کو تلاوت اچھی لگتی ہے، نہ اس کو کوئی وعظ اچھا لگتا ہے، دل اتنا سخت ہو گیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے تو پھر مہر لگ جاتی ہے۔ زنگ آلود دل اپنے اعمال، اپنی بدعمالیوں اور اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ لہذا یہ پانچواں بڑا نقصان ہے جس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب آخر میں والدین کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، میں اس حوالے سے بھی کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، اولاد ایک امانت ہے، اولاد ایک امانت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد دی ہے وہ ایک امانت ہے، اس کے مالک نہیں ہے آپ، اس نے امانت کے طور پہ یہ آپ کے گھر میں آپ کے حوالے کر دی ہے۔ اب جو کچھ بھی اس کو لکھاؤ، پڑھاؤ گے، سکھاؤ گے، وہ تمہارے لیے یا تو
अच्छाई का बायस बनेगा या बुराई का बायस बनेगा, या तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का रास्ता आसान करेगा या तुम्हारे लिए जहन्नम में जाने का रास्ता आसान करेगा। औलाद एक अमानत है, वालिदैन के जिम्मे सिर्फ खाना पीना कपड़ा, सिर्फ ये वाली जिम्मेदारियां या उनकी तालीम का इंतजाम करना यही उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ये एक बुनियादी हदीस अपने ज़हन में रखिए। तुम में से हर कोई निगहबान है, हर कोई निगरान है, मोनीटर है, और उसे जो भी उसके नीचे हैं, जो भी उसके मतहत हैं, उनके बारे में उससे सवाल होना है। अगर बाप है तो सारी औलाद के बारे में, सारे घर के बारे में, बड़ा भाई है तो छोटे भाइयों के बारे में, छोटी बहनों के बारे में। अगर आप किसी जगह पर कोई काम करते हैं, कोई आपको जिम्मेदारी दी गई है, आप उस ओहदे पर फायद हैं, अब आप उस पूरे इदारे के, उस पूरे इलाके के जिम्मेदार हैं। आप चाहे एक गांव के नंबरदार हैं, या आप एक काउंसलर हैं, या आप एक चेयरमैन हैं, या किसी इदारे के आप हेड हैं, या उसके अंदर आपकी कोई और जिम्मेदारी है, आप एक उस्ताद हैं, जो भी आपके मतहत आता है उनके बारे में सवाल होना है, पूछा जाना है, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना है। मसऊल अन रइयतिही, मसऊल, सवाल होगा। लिहाजा करना क्या है? पहला, निगरानी, मॉनिटरिंग, अपनी निगरानी को बेहतर कीजिए। बच्चा कहां जा रहा है, किसके साथ बैठता है, मोबाइल में क्या देखता है, जरा इस निगरानी को अपने जहनों में लाके, वालिदैन का पहला काम है मॉनिटरिंग, निगरानी। अगर वालिदैन को ये नहीं पता तो फिर क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी दोज़ख की आग से बचाओ। क्या हम अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाने का इंतजाम कर रहे हैं या कि दोज़ख की आग में डालने का इंतजाम कर रहे हैं? दूसरा बड़ा नुक्ता यह है, बच्चों की तरबियत करना, नौजवानों की तरबियत करना। सिर्फ स्कूल भेज देना ही काफी नहीं है। नमाज की आदत बच्चे में डालना, अच्छा अखलाक पैदा करना, हलालो हराम की पहचान करवाना, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। वो जो हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपनी औलाद को जब 7 साल के हो जाएं तो उनको जो है वो नमाज का हुक्म दो। उससे हमें क्या सबक मिलता है? 10 साल के हो जाएं ना पढ़े तो हल्की फुल्की उनको सजा भी दे सकते हो। वालिदैन की जिम्मेदारी है, जिसको अल्लाह ने औलाद दे दी है वो उससे खुश जरूर हो। अब वो औलाद उसके लिए सदका जारिया भी बन सकती है, उसके लिए जन्नत में जाने का सामान भी बन सकती है, जन्नत का रास्ता आसान भी कर सकती है और मुश्किल भी बना सकती है। दो धारी तलवार है। जब अपनी औलाद को नेकी की तरबियत करना है तो यह भी बताना है, अपनी औलाद के मोबाइल के बारे में भी उसे आगाह करना है, उसकी तरबियत करना है। तीसरा बड़ा नुक्ता यह है, वालिदैन के जिम्मे याद रखिए, बच्चा अकेला खराब नहीं होता है, उसके दोस्त उसे बनाते या बिगाड़ते हैं। बच्चा कभी भी अकेला खराब नहीं होता, उसके दोस्तों का पूरा हिस्सा होता है उसमें। एक हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि मेरे बच्चों के दोस्त कौन से हैं, मेरा बच्चा किन के साथ उठता बैठता है, वो खुद किस तरह के है। ये देखना, माहौल और दोस्तों को देखना, ये वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है। चौथा नुक्ता ये है कि मोबाइल और सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल कीजिए। ये सबसे बड़ा फितना है। बच्चे के हाथ में मोबाइल तो दे दिया है, उसके लिए इंटरनेट भी खुला छोड़ दिया है, उसको डाटा भी दे दिया, खुला छोड़ दिया उसे। अब उसके ऊपर कोई चेक नहीं है। बच्चा निकलता है, खेतों में चला जाता है, दीवार के पीछे खड़ा हो जाता है, वो क्या कर रहा है? सर आप ये तो बातें कर रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए हम क्या अपने बच्चों के ऊपर इतनी नजर रख सकते हैं? लेकिन सवाल ये है, क्या उतनी नजर रखते हैं जितनी हम रख सकते हैं? जरा इस जुमले पे गौर कीजिए, क्या उतनी नजर रखते हैं जितनी रख सकते हैं? हमसे जरूर इस्तिताअत के मुताबिक ही सवाल होना है, जितनी हमारे अंदर इस्तिताअत और कुव्वत है उससे बढ़कर सवाल नहीं होना है, लेकिन क्या उतनी जिम्मेदारी निभाते हैं? तो लिहाजा ये लाजिम है कि सोशल मीडिया कंट्रोल, मोबाइल का इस्तेमाल, इस पर नजर रखना है। बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, और नहीं देख सकते। उसकी हिस्ट्री में हर चीज मौजूद होती है, अब वहां जाके उसको देख सकते हैं। अगर नहीं देख सकते फिर शिकायत क्यों करते हैं कि बच्चा बिगड़ गया है? हमें इदारे में रहते हुए, स्कूल में रहते हुए इतना अफसोस होता है। नौजवान बच्चे उनको नशे की आदत पड़ चुकी है, नशेई बनते जा रहे हैं, और हमें पता उस वक्त चलता है जब वो नशेई बन चुका होता है।
کس طرح ہمارے نوجوان بچے اس طرف لگے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے. سوشل میڈیا کو فی الوقت میں اسی کے اوپر بات کر رہا ہوں. سوشل میڈیا اس کی لت اور عادت, اس موبائل کی لت اور عادت اس قدر بن چکی ہے. آپ سے کہتا ہے موبائل لے دیں, باپ کے پاس پیسے آتے ہیں 6 ماہ بعد, سال بعد, وہ کہتا ہے لے پتر موبائل لے. وہ کہتا ہے میں جیڑی کمی آپ دے چ ویکھی آپ دی اولاد چ میں کمی نہیں رہن دینی. آپ دے آپ نو اپنے آپ کو سمجھاتا اس طرح ہے, جیڑی کمی میرے چ رہی ہے نا میں آپ دی اولاد چ نہیں رہن دینی, میں انہوں ساری سہولتاں دینیاں نے. اور بھائی ایک لمٹ ہے, محدود ہے, ہر چیز اولاد کو نہیں دینی, ہر چیز اولاد کے لیے کھلی نہیں چھوڑ رکھنی ہے. لہٰذا یہ لازم ہے کہ ہم اس کے اوپر نظر رکھیں. عملی حل یہ ہے کہ سکرین ٹائم اس پر جو ہے وہ اس کو ہم کنٹرول کریں, بچوں کو اوپن یوز کرنے کے لیے کہیں. جب بھی یوز کرنا ہے نا موبائل, بچوں سے کہیں کہ چھپ کے نہیں کرنا, اندر جا کے نہیں کرنا, باہر جا کے نہیں کرنا, سامنے کرو, بیٹھ کے کر لو, آپ کو پتا چلے گا وہ کیا دیکھ رہا ہے. اوپن یوز اس کا ہونا چاہیے. اس کو ٹائم بتائیں, اتنا ٹائم آپ کو اجازت ہے, باقی ٹائم آپ نے پڑھنا ہے, لیکن ہمیں پتا ہو آپ کیا دیکھ رہے ہیں. اس کو دینی ماحول میں بٹھائیں, دینی محفلوں میں بٹھائیں, دینی مجلس میں بٹھائیں. اس کے دوست وہ ہوں جو دین سے محبت کرنے والے ہیں, ان کو مسجدوں میں لائیے, نمازوں میں باجماعت ان کو لے کر آئیے, خود بھی آئیے اور ان کو بھی لے کر آئیے. دینی مجلسوں میں, دینی واعظ و نصیحت میں ان کو بٹھائیے, اچھے استاد اچھے قاری صاحب کے پاس ان کو بٹھائیے. پاس بیٹھنے سے ہی خوشبو جب پہنچتی ہے تو کوئی نہ کوئی بات ذہن دماغ میں آ جاتی ہے. ایک ایک جملہ زندگیاں بدل دیتا ہے, ایک ایک جملہ. بچوں کو جو ہے وہ متبادل سرگرمیاں دیجیے, سبسٹیٹیوٹ دیجیے, اس کا متبادل دیجیے اس کا. صرف اس کو روکنا ہی نہیں, بچوں کو کھیل سے نہ روکا کریں. کھیل سے مراد ہے کبڈی ہے, کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, ہاکی ہے. بچوں کو کھیل سے نہ روکیں, لیکن زیادہ کھیل سے روکیں. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. کھیلنے کا موقع دیں, گراؤنڈز میں جانے دیں, کھیلنے دیں. جب آپ اسے کھیلنے دیں گے, نہیں باہر نہیں جانا, نہیں کھیلنا, آپ موبائل دیں گے تو پھر موبائل میں وہ ہر چیز دیکھے گا. متبادل سرگرمیاں اسے دیں گے, اس کا کوئی متبادل اسے دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. بچہ بیزی رہنا چاہتا ہے, بچہ مصروف رہنا چاہتا ہے, بیلا وقت ان کو گزارنا مشکل ہوتا ہے. اور آخری بات آج کی گفتگو کی, والدین خود مثال بنے. والدین خود مثال بنے. ہم خود مثال نہیں بنتے, خود کیے جاتے ہیں, اولاد سے توقع رکھتے ہیں یہ نہ کریں. خود موبائل اور سوشل میڈیا اسی طرح کھلا استعمال, راستے میں جا رہے ہیں موبائل پکڑا ہوا ہے, اونچی اونچی پتہ نہیں کیا کیا چلتا جا رہا ہے, ہمیں احساس نہیں. ہم گلی میں چلتے ہوئے اور اپنے کپڑے جو ہے وہ اس طرح سنبھالتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور احساس تک نہیں ہے کہ اس کا اثر کتنا برا پڑ رہا ہے. جتنے لوگوں تک آپ کی وہ آواز پہنچ رہی ہے اور آپ کی اولاد اس سے دیدہ دلیری جو سیکھ رہی ہے اور اس گناہ کو جو نارمل سمجھ رہی ہے, اس کا احساس نہیں ہے. میوزک اور موسیقی کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو لازم ہے, باہر پانی لان جانا ہے تو موبائل کے اوپر گانا لگا ہوئے, اچھی اچھی لگا ہوئے گا تو پھر مزہ آئے گا. ٹریکٹر تے بہ کے حلوانے نے تو موبائل پہ گانے اونچی اونچی لگے ہوں. موسیقی اور بے حیائی, ہم اس قدر دل دادا ہو چکے ہیں, ہمارا وقت گزارنا مشکل ہے. جب ہم خود بڑے یہ کام کریں گے تو اولاد بھی کرے گی, اور اولاد ہمیں دیکھ کر رہی ہے. اولاد جتنا ہمیں کرتے ہوئے دیکھتی ہے, جو اس سے سیکھتی ہے, ہمارے کہنے سے اتنا نہیں سیکھتی. یہ بات نوٹ کر لیں, ہمارے کہنے سے اتنا نہیں سیکھتی جتنا ہمیں کرتا ہوا دیکھتی ہے اور اس سے سیکھتی ہے. ہم جتنا مرضی کہہ لیں, لمبی چوڑی تقریر کر لیں 1 گھنٹے کی, لیکن ہم نے جو اس کے سامنے کر کے دکھایا, با وقت نماز کی اذان ہوئی, ہم نے سارے کام گھر میں کام میں مصروف تھے چھوڑ دیا, مسجد میں آئے, آ کر وضو کیا یا اپنے گھر سے وضو کر کے آئے, مسجد میں بیٹھے نماز کا انتظار کیا, سنتے پڑھی, بچے نے دیکھا کہ میرا باپ اس طرح کرتا ہے, آج نہیں تو کل یہ عادت اس میں آ جائے گی. یہ ہے چیزیں اختیار کرنے والی. آج کی ساری گفتگو کا جو ہے وہ لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر والدین نے اپنی ذمہ داریاں نہ نبھائیں تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ انتہائی خطرے کی گھنٹی ہے, وبال جان بن سکتا ہے یہ کام. سوشل میڈیا کو کنٹرول کیجئے, موبائل کا غلط استعمال اس سے خود بھی روکیے اور دوسروں کو بھی روکیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.